35,000। جی ہاں، 35,000۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بڑی تعداد پر غور کریں۔ یہ محض کوئی عام ہندسہ یا کسی بے ترتیب ڈیٹا بیس کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ ڈیجیٹل سیکیورٹی کی دنیا میں یہ ان افراد کی گنتی ہے جنہیں ایک انتہائی جدید اور خطرناک سائبر حملے میں باقاعدہ چن چن کے ہدف بنایا گیا ہے۔ جب ہم اتنی بڑی تعداد کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس مہم کے پیچھے موجود عناصر کے پاس بے پناہ وسائل اور ایک انتہائی منظم حکمت عملی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا سخت انتباہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سائبر خطرات اب محض چند چھوٹے گروہوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ اب باقاعدہ عالمی سطح کے مربوط آپریشنز بن چکے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسا وسیع اور پیچیدہ ڈیجیٹل خطرہ ہے جس نے دراصل سائبر سیکیورٹی کے ہمارے تمام روایتی تصورات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم خاص طور پر ان حقائق پر بات کریں گے جو دنیا کی ایک صفحے اول کی ٹیکنالوجی کمپنی کی جانب سے سامنے لائے گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج بس یہ ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ ایک حقیقی معنوں میں سرحدوں سے آزاد ڈیجیٹل خطرہ آخر کام کیسے کرتا ہے اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی خاموشی سے پھیلنے کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے مائکروسافٹ کی سیکیورٹی رپورٹ کے بنیادی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دی ہیکر نیوز میں شائع ہونے والی اس انتہائی اہم رپورٹ کو دیکھیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں، مائکروسافٹ نے 26 ممالک میں 35,000 صارفین کو نشانہ بنانے والی فشنگ مہم کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ یہ وہ مستند اور ٹھوس خبر ہے جس پر ہمارا آج کا یہ تمام تر تجزیہ کھڑا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی کیا سرائے یا معمولی روزمرہ والی سیکیورٹی اپڈیٹ نہیں ہے۔ جب اس نوعیت کی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر صارفین اور اتنے سارے ممالک کا واضح ذکر ہو، تو یہ اس بات کی 100% تصدیق ہے کہ ہم کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں سب سے اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس خطرے کی نشاندہی کرنے والا ادارہ کوئی اور نہیں بلکہ خود مائکروسافٹ ہے۔ اب مائکروسافٹ کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا عالمی انفراسٹرکچر اتنا وسیع ہے کہ وہ انٹرنیٹ ٹریفک اور ڈیجیٹل سرگرمیوں کے ایک بہت بڑے حصے کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوزیشن انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایسے اعلیٰ سطح کے اور عالمی خطرات کا فوراً پتہ لگا لیں جو شاید چھوٹی کمپنیوں کے نظروں سے بالکل اوجھل رہ جائیں۔ جب اتنا بااختیار ادارہ کسی مہم کی تفصیلات جاری کرتا ہے تو مان لیجئے کہ یہ خطرہ واقعی انتہائی سنجیدہ توجہ مانگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حملے کے اصل طریقہ کار کی طرف، یعنی یہ فشنگ کا خطرہ دراصل ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ عالمی ڈیجیٹل سیکیورٹی کے تناظر میں یہ فشنگ مہم آخر ہوتی کیا ہے؟ تو سنیں، یہ ایک ایسا مربوط اور منظم ڈیجیٹل حملہ ہے جہاں انتہائی مہارت سے تیار کیے گئے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آج کل کے دور کی کوئی عام یا بآسانی پہچانی جانے والی سپیم ای میلز نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ یہ انتہائی نفیس اور بالکل اصلی دکھنے والے رابطے ہوتے ہیں جو آپ کے روزمرہ کے ڈیجیٹل معمولات میں پوری طرح گھل مل جاتے ہیں۔ ان کا مقصد سیدھی سادھی تکنیکی ہیکنگ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات سے کھیلنے کا ایک خطرناک کھیل ہے۔ یہ افراد کو الجھا کر ان کی حساس اور خفیہ معلومات اگلوانے کا ایک ہتھ کنڈہ ہے۔ کسی بھی جدید فشنگ مہم کے کامیابی کا دار و مدار ان 3 بنیادی اور انتہائی منظم مراحل پر ہوتا ہے۔ پہلا، اہداف کا تعین کرنا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حملہ آور بڑی ہی احتیاط سے یہ طے کرتے ہیں کہ کس شخص کو نشانہ بنانا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے دھوکہ دہی پر مبنی رابطہ۔ اس میں ایسی جعلی ای میلز تیار کی جاتی ہیں جو بالکل اصلی اور فوری توجہ طلب لگتی ہیں، جس سے پڑھنے والے پر ایک نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے تشویشناک مرحلہ، معلومات کا سمجھوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نشانہ بننے والا شخص نادانستہ طور پر اپنے پاس ورڈز یا حساس ڈیٹا ان حملہ آوروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور بس یوں اس حملے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا بات کرتے ہیں اس حملے کے حیران کن پیمانے کی۔ یہ اعداد و شمار آخر کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ 35,000 صارفین کو براہ راست نشانہ بنانا۔ اس تعداد کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ذرا اسے اس زاویے سے دیکھیں۔ یہ تعداد دراصل ایک چھوٹے شہر کی مکمل آبادی کے برابر ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک پورے شہر کے ہر ایک فرد کو انفرادی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہو۔ یہ کوئی عام جال نہیں ہے جو بس یوں ہی پھینک دیا گیا ہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حملہ آوروں نے اس پورے شہر کے باسیوں کے معمولات اور ان کی کمزوریوں کو جاننے کے لیے باقاعدہ وقت اور وسائل لگائے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کو انفرادی سطح پر ہدف بنانا، یہ ان کے خطرناک عزائم کو بالکل بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور جو بات واقعی چونکا دینے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مہم محض کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی۔ بیک وقت 26 ممالک، جی ہاں 26 ممالک کا اس حملے سے متاثر ہونا ایک اور حیران کن حقیقت ہے۔
یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ آج کے جدید ڈیجیٹل خطرات کسی سرحد یا پاسپورٹ کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک ہی لمحے میں دنیا کے مختلف اور دور دراز حصوں میں موجود لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ 26 مختلف ٹائم زونز اور زبانوں میں بے وقت دفاع کرنا یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو اس خطرے کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو اس خطرے کا اصل ہجوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ 35,000 صارفین کا منظم انداز میں نشانہ بننا، 26 ممالک تک اس کا تیز ترین پھیلاؤ اور دنیا کی ایک سب سے بڑی ٹیک اتھارٹی کا اس پر وارننگ دینا، ان تینوں چیزوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ بھائی یہ کوئی معمولی کا آئی ٹی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی گہری اور عالمی سطح کی مہم ہے جس نے ہمارے موجودہ ڈیجیٹل دفاعی نظام کے کمزور پہلوؤں کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان تمام حقائق کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جب فشنگ کی یہ مہمات اتنے وسیع اور عالمی پیمانے پر کامیاب ہونے لگیں اور جب ہماری روایتی حفاظتی تدابیر ناکافی ثابت ہو رہی ہوں، تو ڈیجیٹل دنیا کو ان پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے آخر کس طرح کی بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی؟ اپنے مستقبل کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں ہماری عالمی ڈیجیٹل بقا کا فیصلہ کرے گا۔ سوچئے گا ضرور۔